تو ڈاکٹر صاحب آپ کی ابھی تک گھر میں ابھی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی؟ کچھ بہتر کیونکہ وہ تھوڑی بیماری میں روکنے والی تو نہیں ہے، اس لیے زیادہ ہی طبیعت خراب نہ ہو کہیں. ٹھیک ہے؟ نہیں، وہ سلفر پائرجنم سے فرق پڑا ہے ان کو. پڑا؟ جی، 2 خوراکیں لے لی میں نے. 2 خوراکیں 1 ایم کی لے لی. ٹھیک ہے. ایک اور لے لیں آج پھر شام کو؟ نہیں، بس کر 1 ایم کی 2 لے چکی ہیں نا. جی. ابھی نہیں. اچھا جی. اچھا، آج آپ کے خط سے شروع کرتے ہیں. اچھا جی. میں نے یہاں عام دوستوں کو سب کو دعوت دی تھی کہ جو بچے ماں کے پیٹ میں کراس ہوتے ہیں دائیں بائیں لیٹے ہوئے، ان کو پستلہ سے مجھے کبھی فائدہ نہ دکھائی نہیں دیا. پستلہ دیتا ہوں مگر کوئی فرق نہیں پڑا. کولوفائلم 200 میں دی تھی تو وہ کھڑا ہو گیا بچہ، کم سے کم بچ گیا. پھر بھی پھر آپریشن نہیں کرنا پڑا وہاں کے لیے. لیکن ڈاکٹر حفیظ بھٹی صاحب نے، ڈاکٹر بن چکے ہیں آپ یا کھلاتے ہیں؟ کم سے کم سارے یہی ہم ایسے ہی ہیں کہ ہاں کوئی امبیرس ہونے کی ضرورت نہیں. ہاں، ڈاکٹر بھٹی صاحب نے اپنے پروفیسر سے اس کا ذکر چھیڑا تو اس نے بتایا کہ میں نے اس میں آرنی کا 200 کو بہت مفید پایا ہے، اور اپنے گھر کا بتایا کہ میری بیوی کو بھی بچے کی اسی طرح کی پوزیشن تھی تو میں نے 200 میں اس کو آرنی کا دیا اور وہ ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد اس نے دوسروں کو بھی دے کے دیکھا ہے. اگر ان کا ڈاکٹر قابل اعتماد ہے تو یہ استعمال ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور پھر لوگ رپورٹ کریں اگر فائدہ ہو. بچہ اگر سر نیچے ہو تو وہ درست پوزیشن ہے، بغیر کسی نقصان کے آرام سے ولادت ہوتی ہے. اگر سر اوپر ہو تو پیٹھ چونکہ بھاری ہے اس لیے وہ نقصان پہنچاتا ہے، یا تو آپریشن کرنا پڑتا ہے یا پھر اسٹیچز لگتے ہیں، کافی تکلیف ہوتی ہے حاملہ عورت کو. اور اگر وہ ٹرانسورس ہو یعنی ادھر لیٹا ہوا تو پھر تو کوئی صورت نہیں اس کی سوائے اس کے کہ آپریشن کیا جائے، ورنہ بعض عورتوں کی جان ضائع ہو جاتی ہے اسی حالت میں. اس میں آرنی کا 200 کے متعلق یہ سنا ہے. پوٹینسی بھی بدلائی جا سکتی ہے ادھر ادھر. میں آپ کو کچھ آج کل کی جو کتابیں ہیں ان کے حوالے سے، نئی کتابوں کے حوالے سے کچھ دواؤں کے متعلق، بیماریوں کے متعلق عمومی طور پر بتا رہا تھا. آج کے لیے میں نے جو نوٹس تیار کیے ہیں ان میں بچوں کے لیے آج کل یہاں بہت بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں اور ٹیکے لگوانے پڑتے ہیں، خاص طور پر وہ پریونٹیو ٹیکے کہتے ہیں، اس سے بھی بیماریاں بہت پھیل جاتی ہیں. ایک کہلاتا ہے انفینٹائل فالج، انفینٹائل پیرالسس. کیوں ڈاکٹر صاحب وہ کیوں ہوتا ہے؟ جو میننجائٹس کے بعد ہو سکتا ہے، یا جو برین میننجائٹس کے بعد تو ہوتا ہے جی، وہ بھی انفینٹائل ہی کہلائے گا. بچہ بڑا عمر کا بھی ہو ذرا، اس کو بھی بڑے لوگوں کو بھی ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو ہے میرے خیال میں عام طور پر فورسیپ لگنے سے برین کی انجری ہو جی اس کے بعد بھی فالج ہو جاتا ہے، اور وہ بعض وقت پھر بہت خطرناک اور ساری عمر کے لیے بچہ بیکار ہو جاتا ہے. تو جو بھی صورت ہو اس کے لیے عام طور پر لیتھرائٹس یا لیتھرائسس ہے، لیتھرائسس سٹائوا، یہ عام دوا ہے جو ایسے موقع پر دی جاتی ہے 30 اور 200 میں. اور اس کے علاوہ وہ جو اس کی دوا ہے ڈفتھیرینم، وہ فالجوں میں بھی اثر بہت اچھا رکھتی ہے. ڈفتھیریا کا توڑ بھی ہے، اور جیسا کہ ڈفتھیریا کے بعد ہونے والے فالج میں اثر دکھاتی ہے، وہ بچپن کے فالج میں ڈفتھیرینم بھی مفید دوا ہے. آج کل یہاں ممز کا بڑا شور ہے، ٹیلی ویژن کے اوپر بھی اشتہار آتے ہیں یا تنبیہ آتی ہے کہ فوری طور پر ٹیکے لگوا لو، ممز کی بیماری معلوم ہوتی ہے پھیلی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے؟ زیادہ نہیں دیکھی، لیکن یہ جو MMR
کہتے ہیں نا جی ممپس میزلز اینڈ روبیلا، ہاں ان کو زیادہ دے رہے ہیں تاکہ لوگ لگوا لیا ہاں کریں. نہیں، لیکن میں نے آج اشتہار دیکھا ہے صرف ممز کا اچھا، میں نے زیادہ ٹیلی ویژن کے اوپر، جی وہ میں نے آن کیا تھا صبح آنے سے پہلے، جی جی تو اتفاق سے اس وقت ممز کا اشتہار آ رہا تھا، اچھا اور یہ لکھا ہوا تھا کہ بہت پھیل رہا ہے یہ اور بہت خطرناک چیز ہے، اس کے نتیجے میں فالج بھی ہو جاتے ہیں اور بھی بہت سی بیماریاں ہیں، اس لیے بلا تاخیر ٹیکے لگوا دیے جائیں. ممز کی چوٹی کی دوا پیلو کارپن ہے، پیلو کارپس بھی کہتے ہیں، پیلو کارپن بھی، اور یہ خدا کے فضل سے افیکٹو ہے ممز کو کہ پریونٹیو کے طور پہ. ممز کی دوائیں جو دیتے ہیں یہ، ان میں خطرہ یہ ہے، یعنی اس کو حفظ ما تقدم کے طور پہ جو ٹیکے لگاتے ہیں ان میں خطرہ یہ ہے کہ کچھ حصہ جن کو ٹیکہ لگے بچوں کا ان پر اثر ہو جاتا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ ممز نکلیں، لیکن ممز کے بعد کے اثرات بھی پیدا ہو جاتے ہیں ان پر، کیونکہ اس کے اندر ٹاکسین کافی ہوتی ہے. اس لیے ہومیوپیتھک بہرحال بہتر ہے، اور پیلو کارپن مجرب دوا ہے، اس لیے بچوں کو پیلو کارپن دے دیں، اور اگر اسکول وغیرہ کی طرف سے حکمل ٹیکہ لگانا ہو تو بے شک لگوائیں، میرے حوالے سے ٹیکے سے نہ رک جانا. مگر میں سمجھا رہا ہوں کہ پیلو کارپن خدا کے فضل سے مجرب بہت اچھی دوا ہے، لیکن اس وقت ملنی چاہیے جب ممز ابھی شروع نہ ہو چکے ہوں. ممز کی سب سے بڑی، اگر شروع ہو جائیں تب بھی پیلو کارپن کے نتیجے میں پھر اس میں زیادہ الجھنیں پیدا نہیں ہوتی، اور عام طور پر بغیر بد اثرات کے بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن ممز کی مصیبت یہ ہے کہ کوئی بھی اثر ابھی ظاہر نہیں ہوتا تو ممز کی بیماری، یعنی کان پیڑوں کی بیماری پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. بالکل صحت مند بچے جن کی پر کوئی علامتیں ظاہر نہ ہوں، ان کے اندر انفیکشن کے بعد 21ویں دن علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، اور وہ پہلا دور ہے وہ زیادہ خطرناک ہے. اس میں وہ عام بیماریاں لگاتا پھرتا ہے، گھر میں سارے اس کا جوٹا پیتے ہیں، تو لعاب سے پھیلتی ہے یہ بیماری. اس لیے بلا تاخیر سب بچوں کو پیلو کارپس شروع کرا دینی چاہیے. 30 میں کچھ دیر دے کے روزانہ صبح شام، پھر 200 کی 2 خوراکیں دے دیں، پھر 1000 کی 1 خوراک دے دیں. میرے خیال میں یہ خدا کے فضل سے افیکٹو، مؤثر حفظ ما تقدم ثابت ہوگا. بچوں میں ایک بیماری ملتی ہے ڈاؤن سنڈروم. کئی بچے یہاں بھی آتے ہیں، مسجد میں میں نے دیکھا ہے بعض بچے ملتے ہیں، کینیڈا میں مجھے بعض ملے تھے، امریکہ میں بھی ملاقاتوں کے درمیان ملے. ان سب بچوں کو میں سلفر اور بیراٹا کارب 200 میں آلٹرنیٹلی دیتا رہا ہوں، اور بہت نمایاں فرق پڑ چکا ہے ان میں. 6 مہینے سال کے اندر اب جو بچہ آیا ہوا تھا کہ یہاں مسجد میں کئی دفعہ نظر آتا ہے، اس میں بہت تبدیلیاں پیدا ہو چکی ہیں، کافی فرق پڑ گیا ہے. حالانکہ یہ جینیٹک بیماری ہے، اس لیے یہ بھی ہمیں تحقیق کرنی ہوگی کہ جینیٹیکلی ہومیوپیتھک دوائیں کوئی تبدیلیاں پیدا کر سکتی ہیں یا نہیں. وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ بڑی بڑی لیبارٹریز میں اپنا تعاون پیش کیا جائے، ہومیوپیتھ بعض اپنی خدمات پیش کریں جو ان چیزوں پہ ریسرچ کرتی ہیں. جیسے فرانس میں ایک ہومیوپیتھ نے ایک نوبل لاریٹ کے ساتھ تعاون کے ساتھ ریسرچ کی پیشکش کی تھی. آپ کو پتہ ہے نا اس کیس کا کہ نہیں؟ میں بتا چکا ہوں پہلے بھی ایک دفعہ. فرانس میں ایک چوٹی کا ہومیوپیتھ تھا، بہت اچھا ذہین. اس نے ایک جو بایو کیمسٹ نوبل لاریٹ، جس کو نوبل پرائز ملا تھا بایو کیمسٹری میں، اس سے اس نے کہا کہ میں ہومیوپیتھک کے تمہارے ساتھ مل کے تجربے کرنا چاہتا ہوں. میرے پاس تو کوئی ذرائع ریسرچ کے لیبارٹریز وغیرہ نہیں ہیں، تم کر سکتے ہو، اور تمہیں علم ہے کہ کیا تجربے ہوں تو تم مطمئن ہوگے کہ اندرونی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں. تو
اس نے یہ پیشکش قبول کر لی، اور بعض جو تجربے کیے ان کے نتیجے میں اس نے ثابت کیا کہ جسم کے اندر دفاعی نظام میں یہ تبدیلیاں قطعی طور پر پیدا ہوئی ہیں جس کی کوئی اور وجہ ممکن نہیں تھی، اور جو دیا گیا ہے وہ پانی ہے، صرف پانی میں وہ دوائی دیتا تھا۔ اس پر یہ بھی سرخیاں لگ گئی تھیں کہ پانی اپنی کی یادداشت جو ہے وہ نا انمٹ ہے، وہ کبھی بھی اس کے اندر گھلی ہوئی چیز کی یادداشت نہیں مٹ سکتی، خواہ وہ چیز مٹ جائے۔ اس موقع پر میں نے بھی ذکر کیا تھا کہیں کہ سب سے پہلے یہ میرا نظریہ تھا جو اب یہاں ثابت ہوا کہ روا میں سب جانتے ہیں جو میرے ساتھ علاج والا کروایا کرتے تھے کہ میں ان کو کہا کرتا تھا کہ میرے نزدیک یادداشت کا نظام ہے، اور یادداشت کا نظام صرف پانی سے تعلق نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ جو چیز بھی ایک دفعہ ہو اس کو تم کردم نہیں کر سکتے، قیامت کے دن اسی کی گواہیاں پیش ہوں گی، اور تمہاری جلدیں بھی گواہ بن جائیں گی، تمہاری زبانیں بھی، ہر وہ چیز جس سے انسان واسطے میں تعلق میں آتا ہے، جسے لمس کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ جس طرح موٹی موٹی نشانی ایک تھم پرنٹ کی ہے، فنگر پرنٹس کی ہے، مگر جو پرنٹ اللہ تعالیٰ نے پرنٹ کا نظام جاری کیا ہے وہ کسی انسانی آلے سے معلوم نہیں ہو سکتا، بالکل آثار کلیتاً غائب دکھائی دیتے ہیں، جیسا کہ ہومیوپیتھی میں ہے، اور ہو بھی جاتے ہیں۔ کوئی قطرہ جو آپ ہومیوپیتھک دوا کا 30 کا استعمال کرتے ہیں اس میں اصل دوا کا ایک ذرہ بھی نہیں ہوتا، ایک ایٹم، ایک الیکٹران تک نہیں ہوتا اس میں، اور باقی اونچی جو پوٹینسی ہیں ان میں تو ناممکن ہے نا، بالکل کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ عام آدمی جس کو ایٹمز اور سب ایٹمز وغیرہ کا تصور نہ ہو، وہی بہت بڑا تصور ہے، اگر وہ ہو جائے تو اس سے بھی آپ ششدر رہ جائیں گے۔ لیکن اگر تصور نہ ہو تو یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کا بھی کوئی تصور ممکن ہی نہیں ہے، آپ کو کوئی اندازہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یونیورس جو ہے ساری کائنات دنیا کی، اس میں جتنے الیکٹرانز یا کوئی بھی شکل مادے کی موجود ہے، بجلی کی صورت میں ہو کسی صورت میں، وہ سارے جتنی بھی تعداد رکھتے ہیں ان میں اگر آپ ایک قطرہ ڈال کر گھول کے دوسری طرف سے کچھ نکالیں ایک قطرہ، اور پھر یہ توقع رکھیں کہ اس میں اس کا مادہ موجود ہوگا، تو اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہے کہ 1,00,000 پوٹینسی میں کچھ ہو، اس سے کروڑوں گنا زیادہ عجیب تر ہے۔ 1,00,000 پوٹینسی کا وہمہ بھی نہیں کر سکتے کہ کیا چیز ہے۔ ایسی لاکھوں کائنات مل جائیں، اس میں ایک قطرہ ملائیں اور پھر دوسری طرف سے نکالیں ایک قطرہ، اور کائنات کتنی بڑی ہے پتہ ہے آپ کو؟ 20 بلین سال چوڑی ہے یہ، یعنی روشنی کی رفتار 1,86,000 میل۔ اگر ایک طرف سے آدمی اس پر بیٹھ کر کرن پر بیٹھ کے سفر شروع کرے تو دوسرے کنارے پر 20 ارب سال میں پہنچے گا، اگر یہ کائنات وہیں کھڑی رہے، ویسے کھڑی نہیں رہے گی، آگے نکل جاتی ہے۔ اتنے کائنات میں جو بے شمار گیلیکسیز ہیں، ان کے اندر جو بے شمار پلینٹس یا دوسرے وجود ہیں، ان کے بیچ میں میٹر ہے، ان کے اندر کتنے ایٹمز ہیں، دنیا کی ہوا میں کتنے ایٹمز ہیں، یہ سارا تصور کریں تو اس کو کہتے ہیں مائنڈ باگلنگ۔ بالکل دماغ جو ہے وہ حواس باختہ ہو جائے گا، کچھ نہیں سمجھ آئے گی، فالج ہو جائے گا۔ اسی سے اندازہ کر لیں کہ ہوا میں کتنے ایٹمز ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ سیزر نے جو آخری سانس لیا تھا، اس سانس کے ایٹم اگر سب ہوا میں گھل مل گئے ہوں تو ہم جو سانس لیتے ہیں اس میں ایک ایٹم سیزر کے ایٹم ضرور ہوتا ہے۔ اتنی وسیع کائنات میں ایک سانس میں اتنے ایٹم ہوتے ہیں کہ وہ ایٹم گھل مل کے ایک سانس کے برابر حجم میں
ساری فضا میں جو زمین کی گرد پھیلی ہوئی ہے اس طرح مل جل گئے ہوں گے کہ ہر سانس میں سیزر کے سانس کا آخری سانس کا ایک ایٹم ضرور ہوگا. اسی لیے میں نے قادیان میں کہا تھا کہ ہم جو کہتے ہیں بڑا مزہ آ رہا ہے پھرنے کا، یہاں میں سمجھتا ہوں کہ سانس کے ایٹمز گھوم رہے ہوں گے ابھی تک. وہ تو 1400 سال پہلے کی بات ہے. میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ قادیان میں نے یہ بات کہی تھی. مسلم صاحب السلام نے یہاں عمر گزاری ہے، اس لیے یہاں وہ ایٹم ضرور ہوں گے. لیکن فضا تو بدل دیتی ہے، سب جگہ گھول دیتی ہے. میں ویسے مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، ایک ایٹم کے ارد گرد جو الیکٹرانز گھوم رہے ہیں، وہ ایٹم خود اتنا باریک ہے کہ کوئی دوربین، کوئی خوردبین اسے دیکھ نہیں سکتی سوائے اس سے کہ الیکٹرانک ریفلیکشن کے ذریعے یا اس کو روشنی کے انتشار کے ذریعے دیکھا جائے، وہ الگ چیزیں ہیں. لیکن آپ اندازہ کریں کہ ایٹم کتنا چھوٹا ہوتا ہے. ہو گیا نا اندازہ؟ ایٹم کے گرد جو الیکٹرانز گھوم رہے ہیں ان کی وجہ سے اصل سائز سے ایٹم بہت بڑا ہوتا ہے، اصل سائز سے بہت چھوٹا ہوتا ہے. ایٹم اتنا چھوٹا ہونے کے باوجود جو میں نے آپ کو مثال دی ہے اس سے بھی بہت چھوٹا ہے اصل میں، کیونکہ وہ بڑا دکھائی دے رہا ہے الیکٹران کے گھومنے کی وجہ سے. جیسے چھوٹی سی جگہ کے ارد گرد اتنے بڑے دائرے میں چیز گھوم رہی ہو تو تیزی سے گھومے تو آپ کو بڑی دکھائی دے رہی ہوگی. اگر وہ کلیپس کر جائے تو کتنی چھوٹی ہو جائے گی. اس کا اندازہ کریں اس طرح کہ ایک بہت بڑا ہال ہو، اس کے وہ ہال جو ہے وہ اچانک کلیپس کر جائے اور ایک مکھی کے برابر رہ جائے، تو ہر ایٹم اگر اس طرح ہو کہ اس کے الیکٹران اس پہ کلیپس کر جائیں تو ان کا سائز ایک مکھی کے برابر ہو جائے گا. جیسے ہال ایک مکھی کے برابر ہو جائے اور ہماری ساری زمین سکڑ کر ایک ٹیلا سا بن جائے گی. اور ابھی لوہا بھی ٹھوس نظر آتا ہے، دوسری چیزیں ٹھوس، لکڑی ٹھوس، اور اندر سے بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف وہ ایک چکر ہے، رفتاریں ہیں جن کی وجہ سے بڑی دکھائی دے رہی ہیں. اب زمین میں کتنے ایٹم ہوں گے؟ بعض لوگ مذاق کے طور پر ہمیں کہا کرتے تھے کہ تمہاری ہومیوپیتھی تو ایسی ہی ہے جیسے بحر الکاہل کے ایک طرف ایک لوٹا ڈالو پانی کا اور دوسری طرف سے نکال لو اور کہو کہ یہ ہومیوپیتھک پوٹینسی بن گئی ہے. تو ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ان کو مذاق بھی نہیں کرنا آتا. ایک لوٹا نہیں، ایک قطرہ بحر الکاہل کے ایک طرف ڈالو اور 20 بلین سال دور جو گیلیکسی ہے وہاں سے ایک قطرہ اٹھا لو اور کہو کہ یہ ہومیوپیتھک دوائی بن گئی ہے. یہ بھی 200 پوٹینسی یا 1000 بنے گی، بس 1,00,000 نہیں. تو ہم یہ باتیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو نظام قائم کیا ہے اس سائنسدان نے یہ تو نکالا نتیجہ کہ پانی کی یادداشت، مگر اصل نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، اس نے جو راز ہیں اس کے سوا کوئی نہیں جان سکتا. اور اتنا حیرت انگیز نظام ہے کہ انسانی تصور میں آ ہی نہیں سکتا. اب وہ چیز جو عدم ہے وہ اثر رکھتی ہے، ظاہر بات ہے عدم ہے بالکل، اور اثر رکھتی ہے. تو لطیف چیزوں کے اثر کے خلاف جو دہریے منکر ہو جاتے ہیں ان کی عقل کی جو ہے بے بسی اور اندھا پن وہ صاف ظاہر ہو جاتا ہے. مادے پر ہمارا زور ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ مادے کے بغیر جو باریک تر چیزیں ہیں جو بحیثیت مادہ محسوس نہیں ہو سکتے ان میں طاقت ہے، اور وہ طاقت کسی اور طاقت کو پیغام دینے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور وہ روح ہے. اس طرح سلسلہ بسلسلہ ذہن خدا کی طرف منتقل ہوتا ہے اور ایک قطعی قانون کے طور پر ایک ہومیوپیتھ ثابت کر سکتا ہے. اس میں کوئی فرضی کہانی نہیں، کوئی فلسفہ نہیں ہے.
کہ 1 لاکھ کی پوٹینسی نے، جس میں لاکھوں کائنات مل جائیں اگر، اور ان میں ایک ایٹم گھول کے تو دوسری طرف سے کچھ نکالا جائے، اس سے بھی زیادہ طاقت ہوتی ہے جو اصل مادے میں طاقت موجود ہے. 1 لاکھ پوٹینسی کے قطرے میں اس سے بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے جتنی اصل قطرہ جس سے وہ بنائی گئی تھی. اور مثال میں نے دی ہے کہ لاکھوں کائنات کے اندر ایک ذرہ گھول کے تو پلی طرف سے کوئی چیز نکالنے اور کہیں کہ یہ دیکھو ہومیوپیتھی دوا بن گئی. اب 1 لاکھ طاقت میں ہم نے جو سلفر دی ہے لوگوں کو، اتنا واضح اثر، اتنا نمایاں کہ بعض دفعہ لوگ شیک کر جاتے ہیں کہ اپنے کیا دے دیا، اور سلفر کا قطرہ تو ان کو پتہ بھی نہیں لگے گا، کیونکہ یہ سلفر روح کی لطافتوں کو اپنا پیغام نہیں پہنچا سکتی فوراً، مادی رد عمل ہو جاتا ہے، مگر یہ جو ہومیوپیتھک پوٹینسی ہے یہ روح کی لطافتوں کو اپنا پیغام دیتی ہے، اور قطعی طور پر جسم پر اس کا رد عمل ہونا بتا رہا ہے. یہ فرضی کہانیاں ہیں ہی نہیں. اور ایڈس کے متعلق ان کا مجھے خط ملا ہے ڈاکٹر صاحب کا کہ انہوں نے بات کی تھی ڈاکٹروں نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بھی دکھاؤ، بتاؤ کون کون ہیں. میرے پاس کافی ریکارڈ موجود ہے، مگر نہ میرے پاس وقت ہے، نہ میں ان لوگوں کے سامنے پیش ہونا چاہتا ہوں. میں بتا رہا ہوں لوگ تجربے کریں اور جس کو توفیق ہے وہ پیش ہو. 1 لاکھ طاقت میں سلیشیا دیتا ہوں، اور اب تک کم سے کم 15 مریض ایسے ڈاکٹری گواہیوں کے مطابق ہمارے پاس ہمارے سامنے علم میں آ چکے ہیں، جن کو یا پہلی ڈوز سے فائدہ ہو گیا، یا دوسری تیسری ڈوز سے فائدہ ہوا، یا پھر میں نے جب انٹر ڈوزنگ کی سلفر CM کی اور کالی فاس CM کی، پھر دوبارہ سلیشیا دی، پھر ان کو فائدہ ہوا. بعض کیسز میں فائدہ نہیں ہوا، اور وہ ہیں اکثر جن کو مجھ سے دور افریقہ میں ڈاکٹروں نے ٹریٹ کیا ہے، لیکن ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ ساتھ ساتھ دوسری علامتوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر سلیشیا فائدہ نہیں دے رہی تو کون سی علامتیں ہیں، کوئی اور چیز دی جائے پھر سلیشیا اثر کر جاتی ہے. اب یہ دیکھ لیجئے کہ سفیلینم 1 لاکھ طاقت میں اگر دی جائے تو وہ بچے جن کے اندر پیدائشی بنیادی نقائص ہوں، اکثر وہ جینیٹیکل ہوں گے، ان نقائص میں اگر دوائیں ان نقائص میں ایک یہ نقص بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ مریض پر عام دوائیں جو ہومیوپیتھک دکھائی دیتی ہیں پھر بھی کام نہیں کرتی. اگر نزلہ ہوا ہے، نیٹریمور کی علامات ہیں، نیٹریمور کام نہیں کرے گی. اگر قد بڑھانے کا نسخہ ہے وہ اس پہ کام نہیں کرے گا. اگر سفیلینم کی ایک خوراک دی جائے اور دوبارہ پھر وہی دوائیں جو پہلے آپ کے خیال میں کام کرنی چاہیے تھی اور نہیں کر رہی تھیں وہ دے دیں تو وہ کام شروع کر دیتی ہیں. اب ہمارے ہاں ان کی یہ سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، بشیر، کیا نام ہے تمہارے میاں کا؟ سفیر کی اماں ہو نا تم؟ جی. ہاں، میاں کا نام بشیر ہے؟ ہاں ہاں. بیٹا سفیر جو بڑا پاپولر ہے ساری دنیا میں، ہمارے پروگراموں میں آتا رہتا ہے، چھوٹا پہلوان. اس کو میں نے ہومیوپیتھی نسخہ شروع کروایا اور خدا کے فضل سے 4 انچ قد بڑھ گیا اس کا، اور پھر رک گیا. ان کو میں نے کہا کہ اب سفیلینم CM کی ایک خوراک دیں اور پھر دوبارہ شروع کرائیں. سفیلینم دے دی اور دوسری دوا شروع نہ کرائی، اور وہ اتنا کا اتنا رہ گیا بیچارہ. میں نے کہا سفیلینم تو جو اندر کی ریزسٹنس ہے دواؤں کے خلاف، جو اندرونی بیماری کی وجہ سے کوئی رد عمل پیدا ہو جاتا ہے، اس کو توڑنے کے لیے تھی، اور کئی مہینے سے بیچارے کو وہیں رکھا ہوا ہے. میں نے دوبارہ وہی نسخہ شروع کرا دیا جو پہلے قد بڑھانے کا تھا. کل رات آپ کی میاں نے کہا بڑھنا شروع ہو گیا. پھر ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ کہتے ہیں 2 سوتر بڑھ گیا پھر تھوڑے عرصے کے اندر ہی. تو یہ آپ بتائیے کہ یہ کوئی فرضی باتیں تو ہے ہی نہیں نا. 1 لاکھ سفیلینم، میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنا مرضی زور لگا لیں آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کیا تماشا ہے. جب تک خدا کی ہستی پر یقین نہ ہو،
یہ مسئلہ سمجھ آ ہی نہیں سکتا. لطیف سے لطیف تر ذات جو ہے وہ قوی سے قوی تر ہے، اور اس کے طاقت کا نظام بالکل مختلف ہے. ہمارے جو سائنس کے نظام میں اس کو سمجھنے کا ہی نظام پیدا نہیں ہوا ابھی تک. بس ہومیوپیتھک کو ایک روحانی علاج کے طور پر سمجھیں، مگر روحانی سے مراد یہ نہیں کہ دعاؤں والا نظام. دعائیں تو الگ ہیں. روحانی ان معنوں میں کہ اس کا روح سے تعلق ہے. اور حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی جب ہومیوپیتھک کا ذکر فرمایا بغیر ہومیوپیتھک کہے تو یہی فرمایا کہ مجھے ایک روحانی ذریعے سے علم ہوا ہے. مجھے اس کا بڑا لطف آیا کہ روحانی ذریعے سے ایک روحانی نظام شفا کا علم ہوا، اور فرماتے ہیں کہ اتنا میرے دل میں اس کے لیے جوش پیدا کیا گیا ہے کہ میرا بس چلے تو دنیا بھر کے طبیبوں کو بتا دوں کہ اس میں بنی نوع انسان کے بہت بڑے فائدے مضمر ہیں. اور وہ علاج تھا جلدی بیماریوں اس کا مرکری اور سلفر کے ذریعے گلینڈز کی بیماریوں کو باہر جلد میں دھکیلنے کا، اور یہ ہومیوپیتھک ہے. مسلم علیہ السلام کے علم میں تو اس وقت ہومیوپیتھک کا علاج کا طریق نہیں لایا گیا، مگر حضرت مسلم نے پھر بڑا فائدہ اٹھایا اس سے. تو یہ باتیں میں بتا رہا ہوں کہ بہت ہی حیرت انگیز نظام شفا ہے. اس کو اسی طرح استعمال کریں، مگر جتنا لطیف پیغام ہوگا اتنا ہی آپ کا ایکوریٹ ہونا ضروری ہے. ورنہ اس فضا میں تو ہر ہومیوپیتھک دوا موجود ہے کہ نہیں؟ اس لیے وہ لوگ جو بڑے چھٹے بناتے ہیں ان کی بیوقوفی ہے. بڑا چھٹا تو ہر سانس میں ہے، کیا ضرورت ہے دوا لینے کی ہے؟ کوئی دنیا کی ایسی چیز نہیں ہے جو ہماری ہوا میں ہمارے پانی میں نہ موجود ہو. جتنا مرضی آپ پانی کو پیوریفائی کر لیں، اس کے اندر سب دنیا کا خلاصہ ہومیوپیتھی کا موجود ہے. اس لیے میں نے یہ بھی تجربہ کیا تھا کہ نیٹریم میور کو نمک کے ساتھ ملا کے دیا تھا، اور اس وقت کے تجربے سے ثابت ہوا تھا کہ اس نے پھر بھی اثر کیا. جب نیٹریم میور ہومیوپیتھک دوا بن چکی ہو تو وہ مادے کے طور پر کام کرتی ہی نہیں. اس کا رد عمل کیسے ہو سکتا ہے نیٹریم میور کے ساتھ؟ کیونکہ نیٹریم میور تو ایک مادہ ہے. اس کی وہ پوٹینسی جو ہم نے بنائی 200 میں، اس میں تو نمک کا نام و نشان تک، آٹے میں نمک کا نشان تو ہوتا ہے مگر اس میں ذرہ بھی نہیں. تو میں نے کیا، اور اس وقت مجھے تفصیل سے کیس تو یاد نہیں، مگر مجھے بہت لطف آیا تھا دیکھ کے کہ نمک کے اندر نمک کی دوا دی اور اس دوا نے کام کیا. نمک نے بد اثر نہیں پیدا کیا، ورنہ نمک تو ٹھوس تھا. نمک کو قبضہ کر لینا چاہیے تھا اور ہومیوپیتھک نمک کو بیکار ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ زیادہ طاقتور تھا اس کا پیغام. تو پیغام صحیح ہونا ضروری ہے. باقی باتیں اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں. انسانی نظام کے اندر وہ جو روح کام کار فرما ہے وہی رد عمل دکھاتی ہے، اور کس طرح کرتی ہے اللہ بہتر جانتا ہے، اس کے سوا کسی کو علم نہیں. اب اس سلسلے میں آپ کو بتا چکا ہوں پیلو کارپس بچوں کے لیے، فالجوں وغیرہ کے لیے بہت مفید دوا ہے. اور ڈاؤن سنڈروم کی بات کر رہا تھا. ڈاؤن سنڈروم میں میڈورائنم کو بھی بہت اچھا بتایا گیا ہے. ڈاؤن سنڈروم کا اندازہ ہو گیا سب کو کیا ہوتا ہے؟ بچہ تھوڑا سا وہ کچھ منگولین سا نظر آتا ہے. ایک تو ہے نا منگولین چلڈرن، وہ ڈاؤن سنڈروم بھی کہتے ہیں، یہ وہ اور چیز فرق ہے. آگے بڑی ہوئی قسم لگتی ہے. دیکھنے میں تو ایک ہی طرز ہے، اس میں صرف یہ تو زیادہ جو پروناؤنس ہو جاتے ہیں جو منگولین فیچرز. تو منگولین چائلڈ اور ڈاؤن سنڈروم غالباً بنیادی طور پر ایک ہی چیز ہیں، کیونکہ شکلیں ان کی ایک جیسی ملتی ہیں. صرف میرا خیال ہے منگولین اس کو کہتے ہوں گے جو زیادہ ایڈوانس ہو. کئی بچے میں نے سفر کرتے ہوئے رستے میں دیکھے، ایک دفعہ ناروے میں جہاز پر دیکھا تھا، بہت ہی حد سے زیادہ بڑی ہی شکل تھی اس کی منگولین کی، اور ماں باپ کو ہر وقت اس کو سنبھالنا پڑتا تھا. لیکن جن کو بھی میں نے سلفر اور برائٹا کارب 200 میں آلٹرنیٹلی دیا، انہوں نے بہت نمایاں
ان میں نمایاں تبدیلی پیدا ہوئی خدا کے فضل سے. اور اس کو بھی یاد رکھیں، میں اونچا نہیں زیادہ دیا، اب ہو سکتا ہے زیادہ اونچی طاقت دینے سے اور زیادہ گہرا اثر ہو. لیکن یہ جو دوا ہے میڈورائنم، اس کے متعلق بھی بیان کیا جاتا ہے. ڈاؤن سنڈروم میں مجھے اس کو استعمال کرنے کا پہلے کبھی موقع نہیں ملا، لیکن تعریف کرنے والے بہت تعریف کرتے ہیں کہ یہ بہت سی علامتوں کو مٹا دیتا ہے یا کم کر دیتا ہے. پوری کیور اس سے پھر بھی ثابت نہیں. یہ جو آپ نے بتایا نا، یہ بیٹا کا یہ پرسوں کا ایک خط میں یہ ہیں؟ عورت نے لکھا جی. اچھا، کیا؟ جی حضور میں خط کر لے آؤں گی. نہیں لکھا، زبانی بتا دیں. جی زبانی. ہم نے تو گوائیاں تھوڑی لینی آپ سے. اس نے یہی لکھا ہے کہ اس کا بچہ یہ ڈاؤن سنڈروم تھا اور سلفر اور برائٹا کاپ دینے سے اسے نمایاں فرق پڑا ہے اس بات کا کہ پہلے ہم چھٹی لیتے تھے خاص طور پر اس کے لیے کہیں لے جانے کے لیے، گھر میں رکھنے کے لیے، تو بہت فرق ہے اس کو. ہاں، اس کو یہ بھی لکھ دیا میڈورائنم بھی. اچھا جی. 1000 میں ایک خوراک دے دیں، کچھ دیر کے بعد پھر دوبارہ برائٹا سلفر اور برائٹا کاپ شروع کر دیں. میڈورائنم تو ایسی ہے جو لاجسٹک سپورٹ کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہے، توپ خانے کے طور پہ. اس کو 200,000 CM میں دے کر پھر دوبارہ شروع کروائیں، بلکہ میرا تو خیال ہے کہ CM ہی دلوا دیں اس کو. پھر جب وہ بالکل ٹھیک ہو جائے خدا کے فضل سے، پھر اس کو کہیں کہ وہاں جا کے ڈاکٹروں سے ٹیسٹ کروائیں کہ ان کے اندر وہ جو بنیادی سیلز ہوتے ہیں کروموسومز وغیرہ کے اندر تبدیلیاں ہوئی ہیں کہ نہیں. کر سکتے ہیں مطلب. اچھا، بچوں کے ایگزیما اور خارش وغیرہ کے لیے بہت ہم تنگ آتے ہیں بیچارے بچوں کو دیکھ دیکھ کے، جو ٹھیک نہیں ہوتے ہم سے، اور بہت پھیلی ہوئی ہے یہ چیز. کئی دفعہ خیال آیا ہے کہ کوئی یہاں کے جو ٹیکے ویکے لگتے ہیں شاید ان کا اثر ہو، یا فضا میں کوئی آلودگی ہے. اس ضمن میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دوائیں بتائی ہیں. سورائنم ایسے بچوں کے لیے جو بہت بچپن میں پیدا ہوتے ہی ان کی جلد سے مادہ سا نکلنے لگ جائے، 1000 میں یا اونچی طاقت میں مفید ہے. پھر ڈل کا مارا بتایا تھا آج کل کے موسم میں، کئیوں کو فائدہ ہوا، کئیوں کو نہیں بھی ہوا. پھر ایک دوا پیٹرولیم بعض بچوں میں تو بہت مفید نکلی ہے، پیٹرولیم دینے سے بالکل صفائی ہو گئی. ریڈیو برومیٹم 30 میں دیتا رہا ہوں، اس سے بھی فائدہ پہنچا ہے. ایک نئی دوا جو ایک آج کل انگلستان میں جو ہومیوپیتھ استعمال کر رہے ہیں، وہ بہت تعریف کرتے ہیں کہ بہت اچھا اثر رکھتی ہے. میرے پاس ہے، میں نے منگوائی ہوئی، مجھ سے لے لینا، مگر مجھے کبھی اس کے استعمال کا موقع نہیں ملا. اب شروع کر دو. اس کا نام ہے مورگن کو اور مورگن پیورا. یہ دونوں میرے پاس ہیں. ڈاکٹر حامد اللہ صاحب نے مجھے وہاں سے بھجوائی تھیں، کیونکہ وہ ان دواؤں سے ان ٹچ رہتے ہیں نا. آج کل جو نئی نئی دوائیں نکل رہی ہیں ہندوستان میں، اکثر ان کا ان سے رابطہ ہوتا رہتا ہے. تو مورگن کو اور مورگن پیورا یہ بہت تعریف کرتے ہیں. ہو سکتا ہے آج کل جو ہمارے پاس بچے ہیں جن کو علاج نہیں ہو رہا، ان کو خلیل کے بچوں کو بھی دے کے دیکھو. ٹھیک ہے. اب ایک دوا ہے ڈسینٹری کو. ڈسینٹری یعنی پیچس سے بنائی ہوئی ہے. اس کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ عام طور پر پیچس کے خلاف دوائیں کام نہ کر رہی ہوں تو یہ دے دی جائے، پھر دوسری دوائیں دی جائیں تو وہ مفید ہوں گی. بعض دفعہ یہ خود بھی اثر دکھاتی ہے، اکیلی بھی کافی ہو جاتی ہے. لیکن سب سے زیادہ اس کا اثر معدے کے پیلورک اینڈ پر پڑتا ہے، جو نیچے کی طرف کا منہ ہے نا معدے کا، جہاں جو انتری سے اس کو ملاتا ہے، وہاں بعض دفعہ تشنج ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ وہاں سوزش ہو جاتی ہے اور اسپیزمز ہو جاتے ہیں. یہ غالباً ڈسینٹری کے جو ٹاکسنز ہیں، پیچش کے جو زہر، وہ ٹریول کر کے جب معدے کے منہ قریب پہنچتے ہیں تو وہاں بد اثر دکھاتے ہیں، اور یہ بیماری بہت مشکل سے قابو آنے والی ہے. ڈسینٹری کو کے متعلق بڑی شہرت ہے کہ یہ غیر معمولی فائدہ پہنچاتی ہے اس بیماری میں.
پیلورک اینڈ میں تشنجات کا رجحان، سوزش کا رجحان، ڈاکٹر صاحب اس کو یاد رکھیں، اپنے کسی مریض پہ تجربہ بھی کر کے دیکھیں. آتے رہتے ہیں اکثر ایسے مریض کہ نہیں؟ کبھی کبھی آتے ہیں. اچھا ہاں، کبھی کبھی اس لیے آتے ہیں کہ باقی فائدہ نہیں نہ ہوتا ہوگا، بھاگ گئے ہیں آپ سے سب. اس مرض کے زیادہ نہیں دیکھے گئے. نہیں ہو سکتا ہے اس مرض کی پہچان نہ ہوئی ہے، تو عام مرض ہے. پیلورک اینڈ میں اسپیزم کا ہونا اور یہاں تنگی محسوس کرنا، بعض دفعہ اس کی وجہ سے کھانا اندر جمع ہو کر گلتا سڑتا رہتا ہے، تیزابیت پیدا ہو جاتی ہے، معدہ پھول جاتا ہے. اس کی اکثر کی وجوہات پیلورک اینڈ کے اسپیزم کی وجہ سے ہوتی ہے. اس کا بلکہ کئی مرتبہ آپریشن کرتے ہیں پھر وہ. ہاں تو مریض آپ کے پاس آتے ہوں گے لیکن ہو سکتا ہے پہچانے نہ ہوں. جو لوگ کہتے ہیں بہت تیزاب ہے، بڑی گیس ہو جاتی ہے، ان پر غور کریں. آپ جگہ دبا کے دیکھیں، وہاں اس کو درد بھی محسوس ہوگی. آئندہ کے لیے متوجہ ہو کے. اور دوا ان سے منگوا لینا. ڈسینٹری کو اب وہ ہے میرے پاس ہیں کچھ، میں دے دوں گا، جو رہ جائیں گی وہ منگوا لینا. ہاں عارفہ کو کوئی بات آئی ہوئی ہے، بتاؤ. ایک عورت بتا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ اس کے نا انتڑی کے نیچے اور انتڑی کے باہر کی سائڈ میں چھالے ہیں. اچھا تو اس پہ کام آ سکے گی؟ پتہ نہیں کیا، اس کو دیکھو، مگر چھالوں والی دوائیں جو امپیڈیگو کی دوائیں ہیں مثلا، وہ کام آ سکتی ہیں. امپیٹیگو میں بچوں کے ایگزیمے میں مجھے یاد آ گیا، امپیٹیگو جو چھالے اور پھیلتے ہیں ساتھ، اس میں چوٹی کی دوا اینٹیمونیم ٹارٹ ہے، اور آج کل کے ایگزیمے میں بھی مفید ہو سکتی ہے وہ. کیونکہ میں نے دیکھا بہت سے ایگزیموں میں چھالے نکلتے ہیں، پھٹتے ہیں، پھیلتے جاتے ہیں. تو امپیٹیگو میں اینٹیمونیم ٹارٹ کو ایک بہت اہم مقام ہے، بہت مفید دوا ہے. اور متلی کی بھی بڑی چوٹی کی دوا ہے. اور دمے میں جب کہ آخری سٹیجز پہنچ چکی ہوں، آخری منازل ہوں، اور جسم میں یعنی پھیپھڑوں میں رد عمل کی طاقت ختم ہو چکی ہو اور بھر رہا ہو سب کچھ، سانس کی جگہ چھوٹی ہوتی جائے، وہاں بھی اینٹیمونیم ٹارٹ خدا کے فضل کے ساتھ ایک زندگی بچانے والی دوا کہلا سکتی ہے، لائف سیونگ ڈرگز میں سے ہے. اچھا، ماں کے دودھ پیتے ہوئے بچوں کی قبض کے لیے ایک اسپیسیفک دوا ہے. خواہ ماں کا دودھ پیتے ہوں یا کسی اور عورت کا، دودھ پیتے بچوں کو اگر قبض ہو جائے تو اس کی دوا پتہ کیا ہے؟ ایلیومینا. ابھی عجیب بات ہے، جو عام طور پر تو ایلیومینا کے زہر برتن کے ابلے ہوئے دودھ سے پہنچا کرتے ہیں، کیونکہ یہاں اکثر ایلیومینا کا رواج ہے، مگر بچے کی قبض ایلیومینا سے دور ہوتی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ ماں جو دودھ پی رہی ہے اس کا رد عمل کہیں اندر جا کے اس بچے پر ظاہر ہوا ہے کسی طریقے سے، تو اس میں یہ کافی مفید ہے. اسے ہاں، حاملہ کی قبض کے لیے ایلیومینا ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دانتوں کے زمانے میں بچوں کی جو بیماریاں ہیں ان کی دوائیں یاد ہیں آپ کو؟ ہاں، ان کی بیماریاں کی قسمیں اور دوائیں. ٹیتھنگ ٹربلز، اور کلکیریا فلور اور کالیفوس. اچھا، دانتوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دانتوں کے زمانے میں اگر بدمزاج بچے ہوں تو کیمومیلا چوٹی کی دوا ہے، اور اگر رونے پیٹنے کا رجحان ہو تو پلسٹیلا. اور اکثر دانتوں کے زمانے میں کانوں کا درد بھی شروع ہو جاتا ہے، اور اس طرف مادے حرکت کرتے ہیں کان کی طرف، تو ان دونوں صورتوں میں بھی یہ چوٹی کی دوائیں ہیں. اور ایلیم سیپا اگر کان پر اثر پڑے تب دینی ہے، مگر یاد رکھنا اس کو کہ اگر نزلاتی کیفیت ہو دانت نکالنے کے زمانے میں
تو ایلیم سیپا کان کی چوٹی کی دوا ہے، اور عام ٹونک کے طور پر میں دیتا ہوں فیرم فاس، کلکیریا فاس، سلیشیا اور کالی فاس 6x میں. یہ جن بچوں کو دی جائے ان کے دانت خدا کے فضل سے بہت آسانی سے نکل آتے ہیں. کلکیریا فاس، کلکیریا فلور یہ بھی ہے ساتھ بتایا تھا نا میں نے. ہاں ٹھیک ہے. سلیشیا بھی. فیرم فاس انفیکشن کے توڑ کے لیے اور بلیڈنگ کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور ساتھ کالی فاس اعصاب کو طاقت دینے کے لیے. یہ مل کر بہت مفید نسخہ ہے. بعض ماؤں نے بتایا کہ 10ویں مہینے میں اتنے آرام سے دانت نکال لیے ہیں بچے نے کہ پتہ ہی نہیں اس کو لگا، اور بچے کمزور ہو جاتے ہیں اور یہ اور بھی پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا. تو اس نسخے کو پیش نظر رکھنا چاہیے. بچوں کے دمے میں یہ بہت ہی مصیبت والی چیز ہے. کون کون سی دوائیں آپ کے دماغ میں آئیں گی؟ بالکل ٹھیک. اور یہ بھی ہماری اچھی ڈاکٹر بن رہی ہیں ماشاء اللہ. تو بڑی ہلکے سے جی کا مجبوراً مانگ رہی ہوں مجھے وہ بات نہیں. ہاں بتائیں. اس کو بھی وہ دمے کا نسخہ ہم دیتے ہیں نا، وہ آرسینک ایسڈ کاربوہائیڈریٹ بہت اچھا نسخہ ہے. تو دوسرا ایک فاسفورس مفید دیکھا نا آپ نے. جی. اور فاسفورس 30. اور اگر لنگز کی انفیکشن ہو یا خطرہ ہو اس کا تو، یا لنگز کے ٹونک کے طور پر کچھ دینا ہو تو عام طور پر فاسفورس 30 اور برونیا 30 آپس میں عدل بدل کر دینی چاہیے، اور بیسیلینیم 200 میں اس کے علاوہ. تو یہ لنگز کو تیار کر دیتے ہیں. لیکن کچھ اور نسخے ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ہاں جی بتائیں آپ. ہائیڈروسانک ایسڈ اور ہائیڈروفوبینم بھی. یہ دونوں 200 طاقت میں دیتا ہوں اگر اسپیزم ہو. خاص طور پر وہ بچے یا وہ بڑے بھی جن کو وہ انہیلر لینے کی عادت ہو، وہ چھڑانے کے لیے میں دیتا ہوں. مجھے کئی خط ملے ہیں جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ خدا کے فضل سے ہماری انہیلر کی عادت چھوٹ گئی ہے. وہ عادت چھڑانا 2 وجہ سے ضروری ہے. عام طور پر ڈاکٹر انہیلر لینے والوں کو یہ نہیں بتاتے کہ اگر بہت لمبا عرصہ انہیلر لیے جائیں تو سینٹرل نروس سسٹم معاف ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ ٹھیک ہونے کی بھی بہت عرصہ بعد تک یہ اثرات ظاہر ہوتے ہیں. ہاتھ کانپنے لگیں گے، ہاتھ پاؤں میں سے جان نکلنی شروع ہو جائے گی، سارا بدن کمزور ہو جائے گا اور کوئی علاج نہیں ہو سکے گا. یہ باتیں ہر انہیلر والے کو تو نہیں ہوں گی، لیکن کچھ ایسے ضرور ہیں جن کے سینٹرل نروس سسٹم کو یہ چیزیں معاف کر دیتی ہیں. اور یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے. ان کے جو پمفلیٹس ہیں دواؤں کے ساتھ آتے ہیں ان کو پڑھ کے آپ دیکھ لیں. اس میں آخر پر اسمال پرنٹ میں لکھا ہوگا یہ کہ بعض مریضوں پر یہ بھی اثر ہو جاتا ہے. ایک تو اس نہایت ہولناک خطرے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ انہیلر کا استعمال شاذ کے طور پر کیا جائے. جب جان بچانا ضروری ہو اس وقت مجبوری ہے. ایک آدھ دفعہ کبھی استعمال کر لیا جائے حسب ضرورت تو کوئی نقصان نہیں ہے، مگر مستقل عادت کے طور پر کیا جائے تو یہ خطرہ بھی ہے. اور دوسرا بڑا خطرہ یہ ہے کہ انہیلر کچھ دیر کے بعد اثر چھوڑ دیتا ہے اور اس سے دگنی طاقت کا انہیلر استعمال کرنا پڑتا ہے. ابھی امریکہ سے مجھے خط آیا ہے کہ ان کے عزیز کو انہیلر کا انہوں نے وہ نسخہ اب دیا ہے جو کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اب، اور بچہ وہ استعمال کر رہا ہے. میں نے کہا اگر خدا نہ خواستہ اس کو دوبارہ حملہ ہوا اور یہ نسخہ آپ کچھ عرصے سے دے رہے ہوں گے تو پھر آخر پہ کام نہیں کرے گا، اور ایسا سخت کلیپس ہوگا، شکنجے میں آ جائے گا پھیپڑا یا سانس کی نالی کہ اسی حالت میں دم نکل جاتا ہے. اور اسی کی ایک رپورٹ ابھی امریکہ ہی سے ملی تھی. ایک نسبتاً بڑی عمر کا بچہ یا نوجوان وہ دم گھٹ کے مر گیا کیونکہ انہیلر کی عادت تھی اور انہیلر نے کام چھوڑ دیا تھا. اور پھر جو اسپیزم ہوا ہے
اس نے ایسا جکڑا ہے کہ کوئی جگہ کوئی امکان نہیں رہا سانس کا. اور اسی طرح ہمارے گھر کی ایک بچی بھی, شامی کی بیٹی بھی امریکہ میں فوت ہوئی تھیں, وہ بھی انہیلر لیتی تھیں, آخر انہیلر نے جواب چھوڑ دے دیا. تو انہیلر حسب ضرورت استعمال کریں بے شک جان بچانے کے لیے, لیکن پوری کوشش کریں اس سے نجات کی. اس کا ایک طریق تو یہ ہے کہ جو میرا نسخہ ابھی انہوں نے بتایا ہے, ہومیوپیتھک نسخہ, وہ عام طور پر مفید ہے. اس کے علاوہ کیلکیریا سلف اونچی طاقت میں بھی جڑ سے بیماری کو اکھاڑنے میں مفید ہے. کالی بائکرم بھی جس سے مرگی کے لیے مفید ہے, دمے میں بھی مفید ہے. پوٹیشیم سلف بھی مفید ہے. یہ عام نسخوں کے علاوہ یہ بھی کبھی کبھی بیچ میں اونچی طاقت میں 10 100 200 1000 وغیرہ میں یہ ساتھ دیتے رہنا چاہیے. سمندر کے کنارے جن بچوں کا دمہ بڑھ جائے ان کے لیے کون سی دوائیں کام آئیں گی؟ ٹھیک ہے, اور نیٹرم میور بھی ہے, نیٹرم سلف بھی ہے. دل کا مارا نہیں, دل کا مارا ہو سکتا ہے, مگر دل کا مارا تو موسموں کے بار بار عدلنے بدلنے کے لیے چوٹی کی دوا ہے, اور نمی بھی چونکہ پائی جاتی ہے اس لیے ہو سکتا ہے. مگر نمکین پانی والی ہوا جو سمندر کے کنارے ہوتی ہے, جو دروازوں کی جالیاں بھی فوراً گلا دیتی ہے, اس ہوا میں اگر طبیعت زیادہ خراب ہو تو اس میں چوٹی کی دوائیں ہیں کارسینوسین, نیٹرم میور اور نیٹرم سلف. کارسینوسین بھی مفید ہے اس میں, جو کینسر سے بنائی ہوئی دوا ہے. کارسینوسین اور نیٹرم میور میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ بعض مریضوں کو سمندر کے قریب آ کے فائدہ ہوتا ہے اور بعض مریضوں کو تکلیف بڑھ جاتی ہے. اس لیے یہ ضروری نہیں کہ سمندر کے کنارے ایسے مریض کی تکلیف بڑھے تو نیٹرم میور کام آئے گی. بعض دفعہ تکلیف میں کمی بھی آتی ہے تو کیس نیٹرم میور کا ہی رہتا ہے. نیٹرم میور اور کارسینوسین میں دونوں باتیں پائی جاتی ہیں. ایسے مریض باہر اگر ٹھیک ہوں تو سمندر کے کنارے آ کر طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے. ایسے مریض باہر اگر خراب ہوں تو سمندر کے کنارے آ کر طبیعت ٹھیک بھی ہو جاتی ہے. اور ان دونوں صورتوں میں یہ دو دوائیں کام آ سکتی ہیں, ان کی علامتیں دیکھنی چاہیے. لیکن سمندر کے کنارے آ کر طبیعت ضرور خراب ہو اور دور ہٹ کر فائدہ پہنچے, اس کے لیے برومیم دوا ہے. برومیم میں یہ بات ہے کہ خشک علاقے میں سمندر سے دور ہٹ جائے مریض تو اس کو ضرور فائدہ ہوگا, اور جب بھی سمندر کے کنارے آئے گا مریض اس کو نقصان ہوگا. ٹھیک ہے. اور ٹیوبرکلینم اور سلفر یہ دو ایسی دوائیں ہیں جن میں ضرور تکلیف بڑھتی ہے. بات سنیں, برومیم الٹ ہے, معاف کرنا, نیٹرم میور کے الٹ ہے. نیٹرم میور میں سمندر کے کنارے تکلیف بڑھتی ہے, برومیم میں سمندر سے دور ہٹ جائے تو تکلیف بڑھتی ہے, سمندر کے قریب آئے تو فائدہ ہو جاتا ہے. غلطی سے میں یہ کہہ بیٹھا ہوں, اس کو ٹھیک کر لیں. برومیم سمندر کے کنارے آرام پاتی ہے, اور وہ دوا جو ضرور تکلیف دیتی ہے وہ ٹیوبرکلینم ہے, یعنی سلک کا مادہ, اس سے بنائی ہوئی دوا. اس میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ سمندر کے کنارے ضرور تکلیف بڑھے گی. اس لیے ایسے مریض جن کی تکلیفیں سمندر کے پاس رہنے کی وجہ سے, مثلا کراچی کے مریض ہیں, ان کو ٹیوبرکلینم کی ضرور پوٹینسیاں لینی چاہیے, اور بہتر یہ ہے کہ رائزنگ پوٹینسی میں لیں. روزمرہ دوا لینے سے اس سے نجات ملتی ہے, اور مرض کو جڑ سے اکھاڑنے والی دوا ہے یہ. بیسیلینم اور ٹیوبرکلینم دونوں
ملتے جلتا اثر رکھتی ہیں، لیکن ٹیوبرکلینم کو سمندر کے کنارے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹیوبرکلینم کی رائزنگ پوٹینسی کیا چیز ہے معلوم ہے نا آپ کو؟ جی سب کو پتا ہے؟ جی جو دو چوٹی کے ہومیوپیتھ ہیں وہ نہیں بولے، وہ نہیں بولیاں۔ رائزنگ پوٹینسی سے مراد یہ ہے، یہ میں نے محاورہ بنایا ہوا ہے کہ 200 سے شروع کر کے 1,00,000 تک پہنچنے میں قریباً سال 1.5 سال کا وقفہ لگے، اور 200 کی 2 خوراکیں ہفتے ہفتے کے وقفے سے دے دیں، پھر نسبتاً بڑے وقفے سے 1000 کی 2 خوراکیں، پھر نسبتاً بڑے وقفے سے 10,000 کی 2 خوراک، پھر نسبتاً بڑے وقفے سے 50,000 کی مہیا ہو تو اس کی 2 خوراک، پھر آخر پر ٹیوبرکلینم 1,00,000 دے کر 6 مہینے یا سال کے بعد ایک اور خوراک دے دیں۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے، بہت بھاری تعداد میں یہ رپورٹ ملی ہے کہ سل کو جڑوں سے اکھاڑ دیتی ہے یہ دوا، نہ ہڈی میں رہتی ہے، نہ لنگز میں، نہ کسی اور جگہ۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ مریض جن کو السریٹیو کولائٹس ہو ان کو بھی یہ دوا ضرور استعمال کرنی چاہیے۔ السریٹیو کولائٹس میں نے ابھی اس کا تجربہ نہیں کیا، مگر جو میں اس کا حال جانتا ہوں اس سے مجھے یقین ہے کہ السریٹیو کولائٹس میں اگر کوئی چیز فائدہ پہنچا سکتی ہے تو یہ ضرور دے گی، کیونکہ السریٹیو کولائٹس کا کیا کہتے ہیں اس کو، ٹیوبرکلوز میرے دماغ میں آ رہا تھا، ٹیوبرکلوز کہتے ہیں جو ٹیوبرکلوسس کے نتیجے میں جو گٹھلیاں بن جاتی ہیں نا، تو ٹیوبرکلوز ہی منہ میں آ رہا تھا، ڈاکٹر نے مدد کی۔ ٹیوبرکلوسس سل، اس کے لیے یہ میں نے تجویز کیا تھا نا کہ یہ دیں رائزنگ پوٹینسی میں، تو ٹیوبرکلوسس کے مادے ان کے ٹیوبرکل ہر چیز کو یہ فنا کر دیتی ہے۔ لیکن آج کل جو تحقیق ہو رہی ہے اس میں یہ اندازہ ہو رہا ہے سائنسدانوں کو کہ وہ شخص جس کے اندر دبا ہوا سیل کا مادہ ہو اس میں یہ رجحان زیادہ ہوگا کہ اس کو السریٹیو کولائٹس ہو جائے۔ ہمارے ایک احمدی ریسرچر اسی کام پر ریسرچ کر رہے ہیں، اور عجیب اتفاق ہوا کہ میں نے ان سے کہا کہ اس کی جو میں نے علامتیں دیکھی ہیں، 1-2 مریضوں کو کوشش بھی کی ٹھیک کرنے کی، مگر وہ میرے علاج کے قابو نہیں آ سکی بیماری، ان کو واپس پھر دوسرے علاج میں واپس جانا پڑا۔ ان سے میں نے کہا کہ میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ یہ دبا ہوا ٹیوبرکلوسس ہے، اور ایسے مریضوں کے لنگز پر بھی ضرور اثر ہوگا، اور اگر لنگز سے ٹھیک کیا جائے تو انتڑیوں پر حملہ ہو سکتا ہے، انتڑیوں سے زبردستی ٹھیک کریں گے تو ہو سکتا ہے لنگز پر اثر پڑے، مگر ٹیوبرکولر مادہ دبا ہوا یہ اس میں ضرور ہے۔ تو انہوں نے یہ حیرت انگیز بات بتائی کہ ان کے پروفیسر کا یہی نظریہ ہے، اور ان کا یہ نظریہ بن رہا ہے اپنے تجارب کی وجہ سے، اور انہوں نے خصوصیت سے اس پی ایچ ڈی کے طالب علم کو یہی پروجیکٹ دیا ہے کہ یہ تحقیق کرو کہ اس کا ٹیوبرکلوسس سے کیا تعلق ہے۔ تو ہومیوپیتھک جو طرز فکر ہے وہ سائنٹیفک ہے، اس کی علامتوں کو غور سے دیکھیں اور آپس میں ان کے تعلقات میں لائیں، تو لیبارٹریز میں ٹیسٹ نہ بھی کر سکیں تو بسا اوقات صحیح نتیجہ نکال لیتے ہیں۔ اس لیے ٹیوبرکلوسس کا اگر دبا ہوا اثر ہے جو ابھی تک قطعی طور پر ثابت نہیں ہے، مگر اس کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں، تو رائزنگ پوٹینسی میں ٹیوبرکلینم دینے سے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ضرور فائدہ پہنچے گا، اور مرض دوسری دواؤں کے قابو آ جائے گی جن کے قابو وقتی طور پر آتی ہے۔ السریٹیو کولائٹس میں مصیبت یہ ہے، ایک دوا دیں، چند دن کے بعد مریض خوش آ جائے گا کہ ٹھیک ہو گیا بس، اور ہفتے کے بعد روتا ہوا آئے گا کہ بڑی سخت پیچش دوبارہ شروع ہو گئی، خون بہہ گیا، برا حال ہو گیا۔ پھر ایک اور دوا دیں، وہ شکر ہے اب لگی ہے،
آدمی خود بھی سمجھتا ہے بس لگ گئی، اور پھر آ کے وہی کہانی دوبارہ، مہینے 2 مہینے کے اندر جتنا خون اس کا کم ہوتا ہے اتنا ڈاکٹر کا بھی کم ہو جاتا ہے. آخر کہنا پڑتا ہے کہ بابا واپس چلے جاؤ اپنے پرانے علاج کی طرف. یہ دوا اگر دیں تو میرا خیال ہے کہ اس سے انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا. اب آپ کو نعیمہ کھوکھر کے تجربے بڑے دلچسپ، اور وہ لوگوں کی طرف سے جو ان کو خطوط ملے ہیں، وہ کہاں غائب ہو جی؟ آئے ہی نہیں. کہاں گئے وہ سارے؟ دفتر میں پڑے ہوئے ہیں. جی نعیمہ صاحبہ، آپ کو دیے تھے نا کچھ؟ وہ میں وہی تو بتا رہا ہوں، وہ میں نے لانے سے ساتھ غلطی سے کہیں رہ گئے وہ بیچارے. اس میں جو چیزیں خاص طور پر قابل توجہ ہیں وہ یہ کہ میں سورائنم 1000 میں دیا کرتا ہوں اگر عمر سے پہلے بال سفید ہو رہے ہوں، خاص طور پر اگر لٹوں میں ہو رہے ہوں. تو اس کے متعلق بھی کئی ان کو خطوط ملے ہیں کہ خدا کے فضل کے ساتھ سورائنم ہی سے یہ سب ٹھیک ہو گئے. اور کچھ یاد ہے آپ کو تجربے؟ باقی میں کل لے آؤں گا، لیکن ابھی بتا دیں زبانی کچھ یاد ہے تو. حضور ایک تو وہ نیٹرم، آپ نے کسی بچے کو نیٹرم فاس دی تھی جسے ناخن کھانے کی عادت. 200 میں جی 200 میں دی تھی نا. جی میں نیٹرم بھی دیتا ہوں، لیکن نیٹرم فاس بھی کبھی کبھی. اس بچے کو نیٹرم فاس 200 میں دی تھی. اس کی ماں کا ان کو خط ملا ہوا ہے. کہتے ہیں اللہ کے فضل سے، کہتے ہیں ایک یہی انگلستان کا بچہ ہے، ایک ہی خوراک سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا. اس کے ناخن بڑھنے شروع ہو گئے، ورنہ پہلے چھوٹے ہوتے جا رہے، کتر کتر کے اس نے نیچے کر دیے تھے ناخن اپنے، نارمل ہو گیا. وہ نہیں کھاتا. نیٹرم میور کی بھی، ہاں وہ 30 میں دیا تھا نا. اس کی بھی گواہی موجود ہے. اور کوئی بات؟ حضور ایک آپ سے پوچھنا تھا کہ ایک بچے کو 6 دنوں سے مسلسل بخار ہے. اچھا، حالانکہ آپ کا یہ نسخہ پہلا سارا دے دیا گیا. کون سا؟ یہ مطلب ایکونائٹ اور وہ والا بھی دے دیا تھا، آرنیکا اور ایکونائٹ 1000 میں. سلفر پیراجنم دی ہے؟ نہیں وہ نہیں دی ابھی. جو بخار مسلسل ہو جی اس کو سلفر اور پیراجنم ضرور دینی چاہیے، 200 میں ملا کے 2-3 دفعہ دن میں دیں بے شک. اور اس کے علاوہ اس کو دیا جا سکتا ہے فیرم فاس کالی فاس 6x میں. وہ دے رہی ہیں؟ جی اب وہ جاری رکھیں، اور بدلنا نہیں چاہیے بار بار. نہیں بدلنا نہیں. ایسے مریض کا جو علاج شروع کریں غور کر کے شروع کریں تو پھر وہی رکھیں. سلفر پیراجنم 200 یہ ملا کے دیں اس کو باقاعدہ دن میں 3 دفعہ، اور مجھے رپورٹ کریں پھر. اور اگر نہ فرق پڑا تو سیلیشیا CM میں دینی پڑے گی، ایک خوراک صرف. کیونکہ عارفہ تمہاری بہن کا کیا حال ہے؟ ماشاء اللہ اب ٹھیک ہے، الحمدللہ. بڑا سخت کرائسس آیا تھا. جی تمہارے گھر میں نقصان ہوا، وہاں حادثہ ہو گیا، بیچاری کو بہن بیمار پڑی ہوئی، ڈاکٹر پریشان، بلڈ پریشر قابو نہیں آ رہا تھا، بے ہوش ہوئی ہوئی تھی، اور مہینہ 8واں تھا پورا، ابھی ختم نہیں ہوا تھا. اور ڈاکٹر چاہتے تھے کہ کچھ دیر ان کو مل جائے تو پھر یا انڈیوس کریں بچہ یا وہ آپریشن کر دیں. مگر وہ آپریشن بھی خطرناک تھا، بہت خطرناک حالات تھے، کرائسس آ گیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر انہوں نے فضل کیا، بیٹی پیدا ہوئی ہے، آپریشن کے ذریعے کی ہے نا. ہاں لیکن بلڈ پریشر نارمل ہو گیا تھا نا اس سے پہلے. مجھے لگتا ہے آپ کی دعا کی وہی میں نے اللہ نے فضل فرمایا. کیونکہ وہی تھا. مجھے روفی کا فون آیا تھا، بڑا سخت گھبرایا ہوا کہ وہ تو گئی ہاتھ سے. میں نے کہا نہیں سوال ہی نہیں، تم ابھی رات کو وقت تھا، میں نے کہا ابھی یہ دوائیں بھجواؤ اور عارفہ کو کہو جا کے اس کا علاج شروع کر دے. تو عارفہ پہنچ گئی تھی. 1:30 بجے تک تم نے دوائیاں دی، اللہ نے فضل کیا، دعا بھی کی، دوا بھی دی، اور صبح تک نارمل ہو گیا تھا بلڈ پریشر. اور آپریشن میں تسلی ہو گئی، انہوں نے کہا بے شک کر لو. تو وقت کے اوپر خدا کے فضل سے بہت کام آنے والا علاج ہے. اچھا باقی انشاءاللہ کل. تو یہ آپ کا کیا حال ہے، آپ کی ڈاکٹری کا؟ مسز ایاز ٹھیک ٹھاک؟ وہ ڈاکٹری پھیل رہی ہے یا سکڑ رہی ہے؟ اپنے گھر کے دائرے سے باہر نکلی ہے علاج میں؟ اچھا السلام علیکم، خدا حافظ.